تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی یکم ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے مگر پرورش مدینے میں پائی۔ آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ آپ کے والد ابو عبیدہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک و دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ ناظرین، حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جو مودت اہل بیت سے سرشار تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا، جس میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ لعین بھی جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کم سن 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر سے شہید کیا تھا، وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید ثقفی نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے حضرت مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک مختار نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر نہیں بھیجا بنی ہاشم کی کسی خاتون نے سر میں کنگھی اور خضاب نہیں لگایا۔ آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے حضرت عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ وہ تمام روایات جو حضرت مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے اور آپ کی توہین کی جاتی ہے، ان کو تمام بزرگ محقق علماء نے جیلی قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین کے صفات حسنہ کا پرچار کرتے۔ حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام پر پڑیں ان سے آپ رنجیدہ و غم زدہ رہتے تھے۔ حضرت علامہ باقر شریف الکرشی علیہ الرحمہ نے لکھا مختار ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے تھے۔ انہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر اپنے سر پر مارنے لگے اور اس قدر زخمی ہوئے کہ خون سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت وہ قید میں تھے اور افسوس کرنے لگے کہ وہ اپنے امام کی نصرت کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے، لیکن آپ نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلیں گے بحکم خدا تمام قاتلین امام حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ ناظرین، مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوں گے۔ ابن اسیر نے حضرت مختار کو صحابہ میں شامل کیا جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین میں قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب آپ 13 سال کے تھے تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اور اس جنگ میں حضرت مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے۔ جب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان تخت نشین ہوا اس وقت حضرت مختار کوفہ میں تھے۔ جب انہیں
انہیں خبر ملی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے خط و کتابت کی اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر اقدس کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ و زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا، اور اسی وقت اپنے دل میں یہ قسم کھا لی تھی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ حضرت مختار نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اور اس نے سب سے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی پرانے ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، جو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانثار سپاہی حضرت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت مختار ابن ابو عبید الثقفی کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ حضرت مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس پاک سرزمین کو پاک نہ کر دے۔ حضرت مختار نے 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتا کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت مختار نے اسے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ اس وقت حضرت مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی حضرت مختار کے ساتھ ہو گئے۔ ناظرین، حضرت امیر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور انہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، خولی، عمر ابن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین ابن علی علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیا۔ وہ پوری داستان سناتا اور حضرت مختار اس داستان کو سن کر زاروں قطار روتے۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ناظرین، ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار کر ان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی تھی، لہٰذا حضرت مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس لعین کے ناپاک سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاک سر اطہر کو رکھا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک سوراخ میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا، اور اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرت
حیرتناک منظر اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو حضرت مختار ابن ابو عبیدہ الثقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے اور مسند امامت کے وارث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایات کے مطابق مختار کے قیام کو حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ ناظرین، سن 68 ہجری کے بعد حضرت مختار کی امارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر حملہ کر کے حضرت مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں حضرت مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین امام حسین علیہ السلام کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ مختار ابن ابو عبیدہ الثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کے نواسہ رسول سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا تھا، اور مختار کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان ابن بشیر انصاری بھی شامل تھی جو مدائن میں رہتی تھی۔ ان کو مصعب ابن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ مصعب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا کہ خدا اس پر رحم کرے، وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختار نبی تھا، اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو، تو مصعب ابن زبیر نے اسے مار ڈالا اور کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، مختار آج بھی ہر محب حسین کے لیے ہیرو ہے جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ غم حسین سے زخم دلوں کو ٹھنڈک پہنچی اور مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تمام تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، آب حیات کیا ہے اور یہ کہاں پر موجود ہے؟ کیا اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ دنیا میں کتنے لوگوں نے آب حیات پی رکھا ہے؟ سکندر اعظم نے آب حیات پینے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ آب حیات محض خیال یا افسانہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آب حیات کے بارے میں مکمل اور مستند معلومات فراہم کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ ناظرین، اس حقیقت کے باوجود کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حضرت انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے اور اس کی اشد خواہش رہی ہے کہ وہ موت جیسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمیشہ جوان اور حیات رہنے کی تمنا میں انسان ایسے کسی چشمے کی کھوج میں رہا ہے کہ جس کا پانی پی کر ابدی زندگی حاصل ہو سکے۔ ناظرین، بے شمار قصے، کہانیوں اور داستانوں میں اس چشمہ آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آب بقا یا آب دوام یا آب امر کے ہیں۔ آب حیات سے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی یا بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی فارسی ادب کی مختلف داستانوں میں آب حیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسلام میں آب حیات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، اور یوں وہ حیات
حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کو کوئی وجود تھا یا نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں مفسرین اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ روایات صحیح ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہے، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، مشہور مؤلف و محقق ابن حجر اسقلانی نے اس پر ایک تحقیق الظہر النظر فی حال الخضر کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ اس سے گریزاں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تدفین اور طوفان نوح کی خبر دی تھی اور وہ کشتی نوح میں سوار تھے۔ ناظرین، اس طرح تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علی نبینا علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ آب حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ ناظرین، اس بحث کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 61 تا 66 میں ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام مجمع البحرین یعنی وہ جگہ جہاں بحیر روم اور بحیر فارس آپس میں ملتے ہیں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع بن نون سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ تب یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے غوطہ لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے کہا، بس واپس چلو، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ اگر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق تفصیلاً ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے، تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علمبردار ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف کتب تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت کبھی نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی
گئی ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت کے بعد آخرکار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی اب آپ کے مقدر میں تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین، تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ باحکم خدا باقاعدہ حیات ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، اس ضمن میں کچھ علماء اور مفسرین و مورخین کی مزید آراء پیش خدمت کرتے ہیں۔ امام بدر الدین عینی بخاری نے اس متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں، اور مصنف بدر الدین عینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر و حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں، ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے۔ یہ آواز سنائی دی، ابھی ٹھہریے جب تک وہ آنے والا نہیں آتا۔ آپ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں نقل ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا رہا، اس تک پہنچ بھی گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا، اے طائر لاہوتی، تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ طائر لاہوتی نے جواب دیا کہ اس چشمے کا پانی پی کر تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے، چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ تب سکندر اعظم نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بھری جوانی میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین، آب حیات کے موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، کئی ناولز بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کراسڈ ہے۔ انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کراسڈ ہے جس میں وہ ہولی گریل یعنی ایک گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہے، جو عیسائی روایات کے مطابق وہ گلاس یا پیالہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے والی رات کھانے کے بعد مشروب پیا تھا۔ اسی پیالے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد جوزف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی جمع کیا۔ روایت ہے کہ اگر اس پیالے میں کوئی مشروب پی لیا جائے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے، واللہ عالم۔ ناظرین، اس موضوع پر ایک ناول دی ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اس پر وائٹ ڈزنی اسٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت فلم بھی بن چکی ہے۔ ناظرین، انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی، بے شمار خفیہ
یا گرد سرد اور مختلف نمکیات سے پرچشمے بھی مل گئے، مگر جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہ مل سکے۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے، جو بالآخر موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹرز موت کے خطرات کو کم کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ سب کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح حضرت انسان کی عمر کو بڑھا کر موت جیسی حقیقت سے دور کیا جا سکے، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل چیز زندگی کی امنگ اور طبیعت کی جولانی ہے، جس کے بغیر لمبی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دیے جائیں کہ پھر اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ایک پر لطف حیات دائمی ہمارا مقدر بن جائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔